اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کاربن 14 جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے، کیسے بنتی ہے اور آخرکار یہ جانداروں کے جسموں تک کس طرح سے پہنچتی ہے، اور پھر آگے چل کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم اس کاربن 14 کو ڈیٹنگ میں یعنی کہ تاریخ نگاری کے سارے پروسیس میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ میں اب بنانے جا رہا ہوں زمین۔ یہ جناب یہ میری زمین ہے، یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ میرا ایٹماسفیئر ہے۔ یہ ایٹماسفیئر یہ یلو کلر میں، یہ یلو کلر میں زمین کا ایٹماسفیئر ہے، یہ غلاف ہے، اور یہ ایٹماسفیئر یہ میں نے لکھ بھی دیا ایٹماسفیئر۔ تو اس ایٹماسفیئر جو ہے اس میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ گیس موجود ہے 78% وہ ہے نائٹروجن، اور نائٹروجن کا جو ایٹامک نمبر ہوتا ہے وہ 7 ہوتا ہے، اور ایٹامک ماس اس کا 14 ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 7 پروٹون اور 7 نیوٹرون ہوتے ہیں۔ اور یہ نائٹروجن کا سب سے زیادہ پایا جانے والا آئسوٹوپ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو آئسوٹوپ کے آئیڈیا سے انٹروڈیوس کروا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں۔ تو یہ جو اوپر والا نمبر ہے یہ اس کا ایٹامک ماس ہے، اور نیچے والا جو نمبر ہے وہ اس کا ایٹامک نمبر ہے، جو کہ نمبر آف پروٹونز کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے اس پر ہر وقت سورج کی طرف سے کاسمک ریز آتی رہتی ہیں، اگرچہ وہ ریز نہیں ہوتی بلکہ یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ یہ نیوٹرون بھی ہو سکتے ہیں، یہ پروٹونز بھی ہو سکتے ہیں، الیکٹرونز بھی ہو سکتے ہیں، اور الفا پارٹیکلز یا ہیلیم کے نیوکلیائی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہر وقت زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے اسے ٹکراتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں پر نیوٹرون بنتے رہتے ہیں۔ نیوٹرون پر کوئی چارج نہیں ہوتا، اور اس کا جو ماس ہوتا ہے وہ 1 ایٹامک ماس یونٹ ہوتا ہے، تو اس کو میں 1n لکھتا ہوں، اور ویسے بھی یہ سب ایٹامک پارٹیکلز میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نیوٹرون ہے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نائٹروجن کے ساتھ سرٹن کنڈیشن خاص کنڈیشنز کے تحت آ کر بالکل ٹھیک طرح سے یہ ٹکراتا ہے نائٹروجن 14 کے اس ایٹم کے ساتھ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں ہیجان برپا کر دیتا ہے، اور ایک پروٹون کو یہاں سے نکال باہر کر دیتا ہے، ناک آؤٹ کر دیتا ہے۔ یعنی اس نائٹروجن کا جو نمبر ہے ایٹامک نمبر جو ہے وہ 7 کی جگہ 6 ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو اس کا ایٹامک ماس ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ 14 ہی رہتا ہے، کیونکہ یہاں پر نیوٹرون جو ہے وہ پروٹون کی جگہ آ گیا ہے، یعنی کہ ٹوٹل ماس میں فرق نہیں پڑا۔ تو یہ کاربن بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پروٹون نمبر ہی کسی ایلیمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے، اور کاربن میں 6 پروٹون ہوتے ہیں، لہذا یہ کاربن ہو گیا کاربن 14۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک ہائیڈروجن کا نیوکلیس نکلتا ہے جس کا کہ ایٹامک ماس 1 ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر جیسی کوئی اس کو الیکٹرون مل جائے گا تو یہ ہائیڈروجن ایٹم بن جائے گا، ورنہ یہ ٹلکتا پھرے گا ہائیڈروجن آیون کی شکل میں۔ تو یہ جو تھا یہ کاربن 14 بن گیا، اور آپ کو یہ دیکھیے یہ ہے ہمارے پاس کاربن 14 جو کہ زیادہ تر اسی طریقے سے بنتا ہے اس پورے پروسیس کے نتیجے میں کہ نیوٹرون آ کے ٹکراتا ہے نائٹروجن سے، ایک پروٹون کو نکال باہر کرتا ہے اور کاربن 14 کو بناتا ہے، اور یہ جو ہے یہ مستقل بنتا رہتا ہے، یعنی کہ کانسٹنٹ فارمیشن ہوتی رہتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی رہتی ہے۔ اب آپ اگر کاربن 6 کو دیکھیں، یہ پیریوڈک ٹیبل میں آپ کو دیکھیں تو کاربن کا ایٹامک ماس جو ہے وہ 6 ہے، لیکن یہ کاربن کا جو دوسرا آئسوٹوپ ہے اس میں ہمارے پاس 14 ہے، اور نارمل جو سب سے زیادہ پایا جانے والا جو کاربن ہے وہ اس کا ایٹامک ماس جو ہے وہ 6 ہوتا ہے، اور ایٹامک نمبر جو ہے اس کا 12 ہوتا ہے، اور یہ موسٹ کامن فارم آف کاربن ہے جو کہ زمین پر پائی جاتی ہے، جبکہ یہ جو ہے یہ اس کا لیسر ابنڈنٹ آئسوٹوپ ہے کاربن کا، یہ C14 ہے۔ تو اس C14 کا ہمیں اندازہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم تک یہ کہاں سے آیا، لیکن اس کا سفر وہیں نہیں رکتا ایٹماسفیئر کے اوپر، بلکہ یہ ایٹماسفیئر کے راستے سے گزرتا ہوا ہوا میں شامل ہوتا ہے، یعنی کہ ایٹماسفیئر کا حصہ بنتا ہے، وہاں پر آکسیجن کے ساتھ مل کر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بناتا ہے، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ زمین تک پہنچتی ہے
بعض سمندر میں یعنی اوشنز میں چلی جاتی ہے، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب اور نیچے اترتی ہے تو وہ ہوا کا حصہ بن کر یہ پودوں تک بھی پہنچتی ہے، پودے اس کو جذب کرتے ہیں، سمندری پودے بھی اس کو جذب کرتے ہیں اور زمینی پودے بھی اس کو جذب کرتے ہیں۔ تو ہوا کی اور یہ سمندر کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ جو ہمارے پاس کاربن 14 ہے یہ پہنچتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ پودے جو ہیں وہ غذا بنتے ہیں دوسرے جانوروں کی جن میں کہ ہم بھی شامل ہیں، ظاہر بات ہے انسان حیوان ناطق ہے، تو ہم سمیت دوسرے بہت سے جانوروں کی یہ پودے غذا بنتے ہیں، اور اس طرح یہ جو کاربن 14 یا C14 جو ہے یہ ہم تک اور دوسرے جانوروں تک یا دوسرے جانداروں تک بھی منتقل ہوتی ہے پودوں کے راستے سے۔ یہ ایک اس کا مختصر سا یوں سمجھ لیجیے کہ کاربن 14 کا سفر نامہ تھا کہ یہ کس طرح سے ہم تک پہنچتی ہے، لیکن جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ آوت جاوت کا کاربن 14 کا لگا رہتا ہے، اور کاربن 14 ایک ریڈیو ایکٹیو یا ریڈیو کاربن آئسوٹوپ ہے، یعنی کہ C14 C6 جو ہے یہ مسلسل ڈکے کرتا رہتا ہے، انحطاط پذیر رہتا ہے، اس میں ٹوٹ پھوٹ چلتی رہتی ہے، یعنی اگر کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ جو ہے دوبارہ یہ کنورٹ ہو جائے گا N14 میں، اور جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو بھی یہ سب عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک الیکٹران جو ہے یہ باہر نکلے گا، ساتھ میں ایک اینٹائی نیوٹرائنو بھی یہ خارج ہوگا۔ بہرحال یہ اینٹائی نیوٹرائنو ہماری بحث کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کاربن 14 جو ہے یہ اپنے آپ کو ایک بار پھر نائٹروجن 14 میں کنورٹ کرے گا، ایک الیکٹران کو نکال باہر کرتے ہوئے۔ تو جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نئی کاربن 14 بھی ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے، لیکن مرنے کے بعد ہمارے جسم میں کاربن 14 کا کانٹینٹ جو ہے فریز ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب پودا کوئی زندہ ہوتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کاربن 14 بھی آ رہی ہوتی ہے۔ ہم اگر زندہ ہوتے ہیں یا کوئی اور جانور زندہ ہوتا ہے تو وہ کھانے پینے کے ذریعے نئی کاربن 14 اپنے جسم میں لے رہا ہوتا ہے، لیکن مرنے کی وجہ سے سب کچھ یہ سارا کا سارا عمل جو ہے یہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کاربن 14 جو ہے اس کا ریشو زندہ کے مقابلے میں ہمارے جسم میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کاربن جو ہے وہ ایک ریڈیو ایکٹیو ہے جیسے کہ میں نے کہا، اور اس کی جو ہاف لائف ہے، ہاف لائف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اگر میرے پاس کوئی سیمپل ہو تو اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ 5730 سال میں ختم ہو چکا ہوگا، غائب ہو چکا ہوگا، یعنی نائٹروجن 14 میں تبدیل ہو چکا ہوگا، اور اسی چیز کو ہم ہاف لائف کہتے ہیں۔ اس پر میں ایک پوری ویڈیو پہلے کر چکا ہوں، آپ چاہیں تو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہاف لائف کا مطلب کیا ہو، یہ ایک اسٹیٹسٹیکل ایوریج ہے، یا یوں کہیں کہ پروبیبلسٹک ایوریج ہے کہ اگر میرے پاس ایک کاربن 14 کا ایٹم ہو تو اس بات کا 50% چانس ہے کہ وہ 5730 سال میں ڈکے کر کے نائٹروجن 14 میں کنورٹ ہو گیا ہوگا، یا میرے پاس اگر کوئی سیمپل ہے اس میں کچھ ایٹمز ہیں کاربن 14 کے، تو 5730 سال بعد اس بات کا چانس ہے کہ اس میں سے 50% جو کاربن 14 ہے وہ ڈکے کر چکے ہوں گے اور نائٹروجن 14 میں جا چکے ہوں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی بھی جاندار جب مرتا ہے تو اس میں ڈکے کی ہوتا رہتا ہے، اور جیسے فرض کر لیجئے میں نے کہیں سے مجھے یہ ایک ہڈی ملی، اور میں نے اس کا انالیسس کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ اس پر ایک ہاف لائف گزر چکی ہے کاربن 14 کی، یا یوں کہیں کہ اس میں جاندار کے مقابلے میں آدھا ریشو ہے کاربن 14 کا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک فکس ریشو ہوتا ہے جانداروں میں کاربن 14 کا، اور یہ آرکیولوجسٹ کو اور جیولوجسٹ کو پتا ہوتا ہے۔ تو آدھی مقدار کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر جو اوریجنل سیمپل میں تھے وہ آدھے اس کے مقابلے میں رہ گئے، یعنی کہ یہ 5730 سال پرانی ہے۔ اب میں مزید گہرائی میں کھودتا ہوں اور ایک اور ہڈی مجھے ملتی ہے جس کے میں کہ 1/4 ہے ریشو کاربن 14 کا۔ 1/4 ریشو کا مطلب کیا ہوا؟ 1/4 کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہاف لائف گزرنے کے بعد ہاف کوانٹیٹی رہ گئی یا ہاف ریشو رہ گیا، اور مزید جب ایک اور ہاف لائف گزرے گی تو یہ 1/4 رہ جائے گا، 1/4 میرے پاس رہ جائے گا۔ تو 1/4 کا مطلب کیا ہوا، اس پہ 2 ہاف لائفز گزر چکی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا، یہ 2 × 5730 یعنی کہ 2 × 5730 سال گزر چکے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر 11,000
11,460 سال اس پر گزر چکے ہیں، جس میں کہ کچھ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔